کلاس 4 آج ہم اپنا تیسرا چیپٹر پڑھیں گے، اسلام کی دعوت۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح نازل ہوئی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے منتخب کیا۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس سبق میں کہ دعوت اسلامی میں اسلام کی دعوت دینے کے اندر اسلام کے لیے بلانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے انہوں نے خفیہ اسلام کی دعوت کی، یعنی سر عام نہیں کی بلکہ چھپ چھپ کر لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے اعلانیہ اسلام کی دعوت کی، یعنی سب کے سامنے آ کر اسلام کی دعوت دی۔ آئیے سبق کا مطالعہ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سبق میں کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، امہات المومنین میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے جب دعوت دی گئی اس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتی تھیں۔ کس طرح سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام انجام دیتے تھے اسلام لانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو آپ حضرت خدیجہ ان کی مدد کرتی تھی۔ کس طرح مدد کرتی تھی؟ جس طرح وحی نازل ہوتے وقت آپ کی مدد کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کو تسلی دی تھی۔ اسی طرح جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی تب بھی حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو کم کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے کون کون اسلام لایا آپ پہ؟ حضرت خدیجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام حضرت زید اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں آپ کی دعوت اسلام پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا سلسلہ شروع ہوا؟ جب یہ 5 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تو اس کے بعد شروع ہوا خفیہ دعوت اسلام، یعنی چھپ کر دعوت اسلام دینا۔ ان 5 افراد نے چھپ کر اسلام کی دعوت لوگوں کو دینی شروع کی اور پہلی وحی کے بعد 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بہت سے دوستوں کو مسلمان کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید وغیرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ 3 سالوں میں مکہ کے بہت سے مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی 3 سال میں جو خفیہ دعوت اسلامی ہوئی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو لوگوں نے اسلام قبول کیا ہی، لیکن آپ کے قریبی ساتھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی دعوت سے بھی 5 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح سب کی مشترکہ کوششوں سے 3 سالوں میں مکہ میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اسلام کے دائرۂ کار میں شامل ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ خاندان والوں کو دعوت اسلام۔ اس 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ اس مبارک کام میں کون میرا ساتھ دے گا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور آپ کے بعد میں داماد بھی بنے، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے بازو اگرچہ کمزور ہیں، یعنی میں بھی بہت چھوٹا ہوں، لیکن میں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حاضرین نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ حاضرین یعنی جو لوگ یہ دیکھ رہے تھے، جو وہاں پہ حاضر تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا۔ اعلانیہ دعوت اسلام۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں نے اور خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کو سرعام سب کے سامنے دعوت اسلام دینے کا حکم دیا۔ رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم دیا، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر، کوہ صفا پہاڑ کی چوٹی کا نام ہے، کوہ یعنی پہاڑ پہ چڑھ کر لوگوں کو اونچی آواز میں پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر تمام لوگ کوہ صفا کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکٹھا ہونے کے بعد فرمایا، یعنی جمع ہونے کے بعد فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر میں لوگوں سے کوئی بات کہوں تو وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی خبر دینا چاہوں تو تم کیا کہو گے؟ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ جی، لوگوں نے کہا جی ہم آپ کی بات مان لیں گے کیونکہ آپ صادق ہیں یعنی سچے ہیں، اور امین ہیں یعنی امانت دار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت پیش کی۔ قریش جو قبیلہ ہے مکہ کا، قریش سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی مخالفت یا تردید نہیں کی، خاموش ہو گئے لوگ، لیکن انہوں نے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی کوئی مخالفت کی، نہ اس کو درست یا غلط کہا، تردید کی یعنی اس کی نہ کوئی صحیح کہا نہ اس کو غلط کہا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا تمام معبودوں کو باطل قرار دیا، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور باقی تمام معبود باطل ہیں یعنی جھوٹے ہیں، اور ان کے ماننے والوں کو گمراہ بتایا، اور جو ان کو مانے گا وہ یقیناً ایمان کی راہ سے ہٹ گیا، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، یعنی اس بات پر لوگوں نے ان کی مخالفت شروع کر دی، ان کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو لہب، انہوں نے اور ان کی بیوی نے اس بات کی مخالفت کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو نہ مانیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ کے ایک چچا نے آپ کی مخالفت کی، ابو لہب نے، اور دوسرے چچا ابو طالب جو تھے جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روکا، یعنی دشمنوں کو آپ کی طرف حملہ کرنے سے روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی اور آپ کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حج کے دنوں میں یا تجارت کی غرض سے جو لوگ مکہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے اور ایک خدا پر ایمان کی تلقین کرتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ایمان کی دعوت، اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ مثال کے طور پہ جب لوگ تجارت کی غرض سے مکہ آتے تو آپ ان کو بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کو نہیں پوچھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ اس کے علاوہ مکہ میں جو میلے لگتے، جو بازار لگتے، جو منڈیاں لگتی، وہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے تھے، اس لیے لوگوں کو اسلام کی دعوت وہاں پہ بھی پیش کی۔ کفار مکہ باہر سے آنے والوں کو آپ کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ کیوں روکتے تھے؟ تاکہ یہ نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دیں اور وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، یعنی اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ پورا ہوا اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کی طرف مائل ہونے شروع ہو گئے، اسلام کی دعوت انہوں نے قبول کرنا شروع کر دی، اور اس طرح اسلام کو ماننے والوں کا قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ آئیے اب سبق کا کام کرتے ہیں۔ اسلام کی دعوت کی ہیڈنگ ڈالیے سب سے پہلے، اس کے بعد سوال نمبر 1 لکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کیا طریقے استعمال کیے؟ جواب میں ہیڈنگ ڈالیے اسلام کی دعوت۔ اگلی لائن سے لکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اسلام کی دعوت دی۔ حج کے دنوں میں یا تجارت کی غرض سے جو لوگ مکہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے۔
اور ایک خدا پر ایمان کی تلقین کرتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلوں اور منڈیوں میں جانے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ کفار مکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ کے پاس جانے سے روکتے، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلا سوال لکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو کس طرح اسلام کی دعوت دی؟ جواب لکھیے، 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ اس مبارک کام میں کون میرا ساتھ دے گا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرے بازو اگرچہ کمزور ہیں لیکن میں اس کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ حاضرین نے ان کی بات کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو گلے سے لگا لیا۔ سوال نمبر 3 لکھیے، کوہ صفا پر چڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا اور لوگوں نے آپ کی بات کا کیا جواب دیا؟ جواب میں لکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اونچی آواز میں پکارا۔ آپ کی آواز سن کر تمام لوگ کوہ صفا کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ نے ان کے اکٹھا ہونے کے بعد فرمایا، اے لوگوں، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی۔ سوال نمبر 4، سب سے پہلے اسلام لانے والی ہستیوں کے نام لکھیے۔ جواب میں لکھیے، پہلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ سوال نمبر 5، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے اسلام لانے والے افراد کے نام لکھیے۔ اس میں لکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 5 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 6، ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی کون تھیں؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2، پہلی وحی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک خفیہ اسلام کی دعوت دیتے رہے؟ 3 سال۔ سوال نمبر 3، خاندان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کس نے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے آزاد کردہ غلام آپ پر ایمان لائے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 5، آزمائش کی اس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کون سے چچا نے دیا؟ حضرت ابو طالب نے۔ سوال نمبر 6، اعلانیہ دعوت اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی؟ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل نے۔ اس کے بعد آپ کتاب کا صفحہ نمبر 34 پر موجود سوال نمبر 5 لائن لگا کر الفاظ کا درست تعلق قائم کریں، جس طرح بک میں بھی کرنا ہے اور کاپی میں بھی کرنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کی کوششوں سے ایمان لائے۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے روکنا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ تمام کام کو صفائی سے فل اسکیپ پر کیجیے۔ شکریہ۔